تین موجود ہیں۔ اور پھر آگے یہ کہ اربعون من کن فیہ، کہ جس کے اندر 4 خصلتیں اب اس کے اندر اگر موجود ہیں، کان منافقا خالصا، یہ مبالغہ ہے کہ بس وہ بالکل یعنی پورے کا پورا منافق، خالص منافق، پیور اصلی۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن، اور ان 4 میں جس کے اندر اگر ایک بھی موجود ہے تو پھر یوں سمجھیں کہ اس کے اندر ایک خصلت آ گئی، حتی یدعہا، تاکہ اس کو چھوڑے۔ تو معلومہ کہ یہاں غایت اس کی چھوڑنا ہے، اور غایت اس کی تجدید اسلام نہیں۔ یعنی اگر ان علامات کی وجہ سے ایک آدمی منافق اعتقادی بن جاتا تو پھر یہاں الفاظ یہ ہوتے کہ حتی یسلم یا حتی یجدد الایمان، معنی ان خصائل کی وجہ سے وہ بندہ منافق بے ایمان بد اعتقاد بن گیا ہے حتیٰ کہ تجدید ایمان کرے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا حتی یدعہا، بس چھوڑ دے۔ معلومہ کہ پہلے بھی مومن ہے، اب بھی مومن ہے، پہلے بھی مسلمان ہے، اب بھی مسلمان ہے، لیکن نفاق عملی اس پر سچا آئے گا حتیٰ کہ ان کو ترک کرے۔ ترک نہیں کرے گا تو نفاق ہوگا، ترک کرے گا تو نفاق نہیں ہے، نفاق عملی نہیں ہے، باقی مومن تو پہلے بھی تھا اب بھی ہے۔ تو اسے سمجھ میں آیا کہ ایک آدمی ایسے کام جو کام ہوتے ہیں ان کاموں کی وجہ سے آدمی دائرہ ایمان سے نکل کر کے دائرہ نفاق یا کفر میں داخل نہیں ہوتا۔ آگے کا اذا اؤتمن خان واذا حدث کذب واذا عاہد غدر واذا خاصم فجر، تھوڑا کچھ بحث ہو گیا تو شروعاتی گالی سے ایسا کہ تیسا اور برے برے الفاظ کہنا بکنا شروع ہو جائے، یہ منافق عملی، اور یہ ایک منافق کا کام ہے۔ اور آگے ہے کہ تابہو کا جو ضمیر ہے یہ قبیصہ ہے، کہ قبیصہ کے ساتھ مطابقت شعبہ نے کی ہے، اور وہ ہے یعنی شعبہ سے تابہو شعبتو، اس کی مطابق کی ہے شعبہ نے آمش سے۔ یہ تو اب یہ ہے کہ یہاں مطابق شعبہ بن گیا، اور مطابع علی مطابع وہ بن گیا سفیان، تو یہ تابعہ کا ضمیر راجع ہے سفیان کی جانب، تو معنی اوپر ہے نا سفیان عن العامش، اب یہ ہے کہ شعبہ عن العامش، تو سفیان مطابع اور شعبہ متابع اور مطابع علیہ عامش، یعنی مقصد یہ کہ عامش ایک استاد کے 2 شاگرد ہیں، تو یہاں امام نے مطابعت بیان کی ہے، اور یہ مطابعت چونکہ درمیان میں ہے اس لیے اس کا نام مطابعت ناقصہ ہوگا، مطابعت تامہ نہیں ہوگا۔ اور آگے ہے باب قیام لیلۃ القدر من الایمان، تو اصل میں یہ ہے کہ امام صاحب نے باب کفر دون کفر، ایک باب وہ رکھا، اس کے بعد ایک باب رکھا کہ یعنی آپ دیکھ لیں کون سا باب رکھا ہے، اور دوسرا باب رکھا المعاصی من امر الجاہلیہ، اور تیسرا باب جو ہے انہوں نے رکھا ہے ظلم دون ظلم۔ یہ کتنے ہو گئے؟ یہاں تک 3 باب ہیں، اور چوتھا باب انہیں یہ رکھا علامت المنافقی، یہ ہو گئے 4۔ یہ تقریباً 3-4 جو ابواب ہیں، یہ اصل میں امام صاحب نے ایمان کا جو ضد بیان کیا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ ضد کے بیان کرنے سے بھی چیز واضح ہوتی ہے، تو ان کو یہ 5 یا 4 ابواب ہیں جن کو کتاب الایمان سے یہ مناسبت ضدیت ہے، ان کو کتاب الایمان سے مناسبت ضدیت ہے، کسی کا کسی چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ضد ہونا یہ بھی ایک مناسبت ہے کہ بھائی وہ چیز ہے اس کا ضد ہے، یہ اس کا ضد ہے۔ تو پھر یہ کتاب الایمان میں یہ 4-5 ابواب درمیان میں لائے ضدیت کو بتانے کے لیے، اور اس لیے ان کو ذکر کیا کہ الاشیاء تتبین بازدادہا، ضد بتانے سے چیز واضح ہوتی ہے، تو بتا دیا کفر کیا ہے، جیسے کفر میں مراتب ہیں وہ کفر نہیں ہے، یا جس طریقے سے امر جاہلیت ہے لیکن اس کے مراتب ہیں، اور ہر امر وہ امر جاہلیت نہیں ہے، جس طرح نفاق کے مراتب ہیں، ہر نفاق اعتقادی نہیں ہے، اس طرح آپ سمجھیں کہ ایمان کے بھی مراتب ہیں، یزید و ینقص ہیں، جیسے یہاں
तफावत मरातिब का है, वहाँ तफावत मरातिब का है। तो ज़िद को ला करके ईमान की हकीकत को वाज़ेह करना चाहा। अब ये बात यहाँ सिलसिला पूरा हुआ। अब फिर वहाँ उसी पहली बात की तरफ रुजू है। वो जब शुरुआत में तरकीब ईमान और कौलन व फ़ेलन व यज़ीद व यनकुस को साबित करने के बाद इमाम ने शुरू किया था बाब उमूरुल ईमान, कि भाई कुछ उमूर ईमान भी हैं और ईमान के तकाज़े हैं, ईमान के असरात हैं कि एक मोमिन को बहैसियत ईमान के इन चीज़ों को अपनाना चाहिए। अब फिर उस सिलसिले की तरफ वापस हो रहे हैं। फिर आगे के बाब क़यामत लैलत क़द्र मिनल ईमान, तो बता दिया कि कद्र की रात में खड़े होकर के जो है अल्लाह ताला की बंदगी करना और कद्र की रात के बरक़ात को हासिल करना, ये भी अम्र ईमान है। फिर वही सारी तौजीहात चलेंगी कि भाई शारहीन कहते हैं कि अब भी तरकीब ईमान को बयान कर रहे हैं, और समझा कि दूसरा कौल हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह का कि भाई ये मुक्तज़यातुल ईमान आसारुल ईमान चल रहे हैं। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि माना असल मकसूद मुर्जा की तरदीद है कि मुर्जा कहते हैं इबादत फ़ायदा नहीं देती और मासियत नुकसान नहीं देती। इमाम ने तर्जमा रखा, आपका दिमाग ख़राब है, एक कद्र की रात में क़याम करो, आपको 1000 यानी महीनों से ज़्यादा का सवाब मिलता है, तो इबादत जो है मुफीद कैसे नहीं है। तो इस तरीके से हज़रत शेखुल हिंद फरमाएंगे कि ये मुर्जा की तरदीद है। और एक जवाब, एक तौजी ये है कि मकसूद ये है कि ईमान मुरक्कब है और सिर्फ 5 आमाल में बंद नहीं, सिर्फ 5 में बंद नहीं। तो ये 4 तौजीहात मैंने आपको अर्ज़ किया था कि ये इला आखिर तक चलती रहेंगी, वही तौजीहात यहाँ भी आ जाएंगी। बहरहाल लैलतुल क़द्र का ईमान जो है, क़याम जो है, ये भी ईमान का जुज़ कहो या उसका असर कहो, बहरहाल इसका सबब ईमान है, ये उसका मुसब्बब और मुक्तज़ा है। ईमान है तो क़याम भी है, और ईमान है तो फिर यानी क़याम का तकाज़ा भी उसके अंदर मौजूद है। इसी को साबित करना चाहा। हदसना अबुल यमानी क़ाल अख़बरना शुअयबुन क़ाल हदसना अबू ज़िनाद। अबू ज़िनाद का पहले नाम बताया था क्या, अब्दुल्लाह बिन ज़कवान, और ये लंगड़ा जो है आरज, इसका नाम क्या बताया था, अब्दुर्रहमान बिन हुरमुज़। आरज ये अबू हुरैरा के खुसूसी शागिर्द हैं और हमारे उस्तादों में आते हैं, बुज़ुर्ग हैं हमारे। रिवायत बयान करें हज़रत अबू हुरैरा, इसका नाम अब्दुर्रहमान, अबू हुरैरा का नाम क्या, बिन सख्र। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यकुम लैलतुल क़द्री ईमानन, जो आदमी कद्र की रात का क़याम करे, ईमानन मफ़ऊल लहू है यानी ईमान की वजह से, और यानी उसका असल जो सबब है वो ईमान है।